اللہ رب العزت کتاب کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ ارشاد فرما رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جن میں شک کی کوئی گنجائش نہیں۔ قبلہ علامہ صاحب تشریف فرمائے، ایک آدمی مسجد میں آ کے تشریف لاتا ہے، آدمی امام بارگاہ میں مسجد میں آتا ہے، بغیر وضو کے قرآن چھونا چاہتا ہے، علامہ صاحب فوراً کہیں گے پہلے وضو کر، اس لیے کہ لا یمسہ الا المطہرون، جب تک تو پاک نہ ہو جائے اس قرآن کو چھو نہیں سکتا۔ کتابیں ہیں دو، ایک کتاب ہے قرآن، ایک ہے آل محمد، ایک کتاب خاموش ہے، ایک کتاب بول رہی ہے۔ دونوں کتابوں کو پڑھنے کے لیے، اس کتاب خاموش قرآن کو پڑھنے کے لیے جسم کا پاک ہونا ضروری ہے، اور آل محمد والی کتاب کو ماننے کے لیے شجرہ طیبہ کا پاک ہونا میرے بھائی نے آل محمد کو ماننے کے لیے جسم کا پاک ہونے کے ساتھ ساتھ شجرہ نسب کا پاک ہونا ضروری ہے، کیونکہ آل محمد کو مانتا وہی ہے جس کی ماں نے امانت میں خیانت نہ کی ہو۔ ہاں، دوسرا کبھی بھی آل محمد کو نہیں مان سکتا۔ مجھے ایک واقعہ یاد آ گیا، تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں میں یہ واقعہ درج ہے، توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ گھبرا تو نہیں گئے کہیں آپ لوگ؟ تاریخ اسلام کی معتبر کتابوں کے اندر یہ واقعہ درج ہے۔ علامہ سلیمان ندوی رحمت اللہ تعالی نے اپنی کتاب کے اندر اس واقعے کو نقل کیا ہے۔ اس واقعے کا تعلق بعض مورخین نے، جو تاریخ لکھنے والے احباب ہیں، انہوں نے تاریخ عرب کے اندر بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ عرب کی تاریخ جنہوں نے لکھی ہے نا، جغرافیے کے لحاظ سے جنہوں نے لکھا، انہوں نے بھی اس واقعے کو نقل کیا ہے کہ عرب کی سرزمین پہ 3 رسمیں جہالا کی بہت بڑی ہوا کرتی تھی، اور ان رسموں کا تعلق بچے کے پیدا ہونے کے ساتھ ہوتا تھا، اور خصوصاً بالخصوص عرب تو ہے ہی اس وقت جہالت کے اندر تھا، اور ہر طرف جہالت کا دور دورہ تھا، لیکن آل محمد کے صدقے سے جب نور محمدی چمکا، جہالت دور ہو گئی، تو ان رسموں کا بھی صفایا ہو گیا۔ درود پڑھیے با آواز بلند، سیدوں کی آمد پہ با آواز بلند درود پڑھا کرتے ہیں، پڑھیے۔ عرب کی تاریخ لکھنے والا مورخ لکھتا ہے کہ 3 رسمیں جاہلوں کی بہت بڑی تھی، اور ان تینوں رسموں کا تعلق ابو جہل کے ساتھ تھا، وہ ان رسموں کا بانی کہلایا جاتا تھا۔ پہلی رسم جب بچہ پیدا ہوتا تھا نا قبلہ، اللہ آپ کو بھی جب بچہ پیدا ہو ہم اذان دیتے ہیں، یہ ہمارا طریقہ چلا آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا، ان کا ایک طریقہ تھا۔ کیا کرتے تھے جب بچہ پیدا ہوتا تھا، فوری طور پہ بچے کے اوپر ایک ہانڈی رکھ دیا کرتے تھے، ٹھیک ہے، ہانڈی ٹوٹ جاتی تو کہتے بچہ شیر ہے، قوی دل ہے، جگر والا ہے، ہانڈی نہیں ٹوٹتی تو کہتے بچہ بزدل ہے، ٹھیک ہے۔ دوسری جہر رسم کے ابو جہل نے کھانے پینے کا ایک بہانہ بنایا ہوا تھا، بتوں کے پیروں کی مٹی لے کے بچے کی آنکھوں میں ڈالا کرتا تھا، سرما ڈالتا تھا۔ عرب کے مورخین جو ہیں انہوں نے ان جہر رسموں کو بڑی تفصیل کے ساتھ لکھا ہے۔ تیسری جہر رسم جو سب سے بڑی جہر رسم تھی، عرب کی سرزمین پہ ایک اژدہا رکھا گیا، جو سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں وہ جان گئے میری ساری بات کو۔ ایک اژدہا تھا، قبلہ حسن بھائی توجہ چاہتا ہوں، ایک اژدہا تھا جس کا نام کتابوں کے اندر ہے معیار الوزن۔ وہ اژدہا ابو جہل اپنے پاس رکھتا تھا، جب بھی بچہ پیدا ہوتا وہ بوری بسترا اٹھاتا، پنڈ پنڈ رائے ونڈو پھر کے، سمجھ گئے نا، بسترا اٹھا کے بچے کے گھر جا کے دستک دے کے اندر جا کے وہ سانپ کھولتا، بچے کو زمین پہ لٹایا جاتا، سانپ بچے کے اوپر بول کرتا۔ بعض کتابوں میں لکھا ہے کہ بچے کے اوپر جا کے سانپ تھوکتا یا اس کے اوپر منہ کھولتا، بعض کتابوں میں لکھا ہے نہیں وہ سانپ کے اوپر تھوک مارتا تھا سانپ۔ بعض کہتے ہیں سانپ اس کے قریب نہیں آتا تھا، اگر سانپ قریب آ جاتا تو حلال زیادہ ہوتا، اگر قریب نہ آتا تو حرام زیادہ ہوتا۔ اس طرح کی انہوں نے کوئی جہر رسم رکھی ہوئی تھی۔ کہنے کا مقصد ہے مختلف روایات میں مختلف نام ہے اور مختلف جناب تاریخ بیان کی گئی ہے۔ برکہ القصہ المختصر، ایک وقت ایسا آیا کہ
सांप की आई। 13 रजब की आई कि सांप की आई। यूं करके बैतुल्लाह में जब अल्लाह का नूर आया ना, मौला अली की विलादत आई। तवज्जो है आप लोगों की? जितने हजरात पीर अली के मानने वाले बैठे हो, मिलाद मुस्तफा मनाने वाले काफी हजरात बैठे हैं, मैं इन तमाम भाइयों से इल्तमास करूंगा हाथ बांध के, जो मेरे सुन्नी भाई हैं, 12 रबीउल अव्वल को 17 रबीउल अव्वल को लाइटें लगा के मिर्चें लगा के मिर्चें लगा के मिर्चें लगवा के नबी का मिलाद मनाते हो, 12 को झंडियां लगाते हो। खुदा के लिए जो सुन्नी भाई 12 रबीउल अव्वल को नबी का मिलाद सजाते हो ना, 13 रजब को नबी के वजीर अली का मिलाद भी सजाया करो, क्योंकि नबी का वजीर अली वो वजीर है जिसकी जाए विलादत का भी पता है, जिसके बाप का भी पता है। जिसकी आबाद रहिए, आबाद रहिए, शाद रहिए। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह जी, तानू इजाजत नहीं देने के रहिए। अब 13 रजब की आई थी कि सांप की आई। आगे अबू जहल अपना बोरी बिस्तरा लिए, कहने लगा मैंने अपनी रस्म करनी है। मेरे नबी ने कहा उठा, दफा हो जाए यहां से, इन जाहलो रस्मों के ऊपर मोहम्मद एतबार नहीं करता, उठा इसे ले जा। कहने लगा नहीं, अरब का दस्तूर है, जब जिद ज्यादा हुई ना तो माँ जो होती है ना उसे सब पता होता है। अली की माँ ने मुस्कुरा के अपने बेटे मोहम्मद से कहा मोहम्मद छोड़ दे, इसे करने दे जो करता है, क्यों परेशान होता है, इसे करने दे जो करता है। अब अबू जहल का शरीका बड़ा, उसने कहा मैं करूंगा। उसने इधर से सांप छोड़ा, इधर से सांप चला, इधर पंगूड़े में मेरा पीर अली मुस्कुराया। सांप ने आके जब मौला अली अलैहिस्सलाम के ऊपर मुंह खोला ना, मुंह के अंदर 2 नन्ही नन्ही उंगलियां डाल के पीर अली ने इस तरह किया, सांप को चीर के जमीन में फेंक दिया। अबू जहल रो रो के कहने लगा मोहम्मद तेरे भाई अली ने हमारा मियारुल वल्द मार दिया है, अब हम कैसे पहचान करेंगे हलाल ज़ादा कौन है, हराम ज़ादा कौन है। मेरे नबी ने कहा बकवास बंद कर, ये सांप क्या बताएगा हलाली कौन है हरामी कौन है, इस बात को तो मेरा भाई अली बताएगा जो इसका जिक्र सुन के खुश हो